بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ دنیا میں جب بھی ثابت قدمی کی داستانیں لکھی گئیں، ان سب داستانوں میں صرف واقعہ کربلا ہی صبر، ہمت، استقامت اور ثابت قدمی اور عشق کی وہ واحد داستان ہے جس کی نظیر آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ ہی تا قیامت کسی کو ملے گی۔ واقعہ کربلا عشق و وفا، صبر و یقین اور استقامت اور ثابت قدمی کی وہ داستان ہے جسے مولا کل نور اول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، شیر خدا کے لاڈلے اور زہرہ بطول کے جگر گوشے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نورانی لہو سے رقم فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ حق میں ثابت قدمی چرچا ہے، جہاں میں تیری تسلیم و رضا کا زیب ہے لقب تجھ کو امام شہداء کا، نظارہ جان پیش کیا دین کی خاطر، تو باپ نہ کھولا گیا صد کو صفا کا، حق کوئی و ثابت قدمی تیری مثالی، خون تیری رگوں میں تھا روئے شیر خدا کا۔ حضرت امام حسین کی ذات پاک مجسمہ عشق و وفا ثابت قدمی کا پیکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ہی ہر عاشق رسول جانتا تھا کہ اس معصوم شہزادے نے دین محمدی کو اپنے پاکیزہ لہو سے بقا دینی ہے۔ قربان جائے ان پاکیزہ اہل بیت کے جذبہ عشق الہی پر، جنہوں نے تمام تر اختیارات اور تصورات ہونے کے باوجود رضا الہی کو ہی منتخب کیا اور ثابت قدم رہے۔ روایت ہے کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کی شیر خورگی کے ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل بنت حارث کو آپ کی شہادت کی خبر دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کی ہے کہ یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کروں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سرخ مٹی پیش کی۔ ان تمام واقعات کے باوجود کیا عظیم و عزم و استقلال اور ثابت قدمی تھی کہ نہ تو مالک کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امن اور سلامتی اور اس مشکل ترین آزمائش سے محفوظ رہنے اور دشمن کے برباد ہونے کی دعا فرمائی، نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس فرزند کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرما دیجیے، اور نہ ہی ان کی پاکیزہ والدہ محترمہ نے جو بذات خود سلطان الفقر ہے، جس کی زبان مبارک کن ہے، نہ اس دردناک ثانیہ کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی اپنے پیارے لاڈلے کے لیے رضا الہی کے حصول کو ہی ترجیح دی۔ الغرض سب شہادت کی خبر سنتے ہیں، شورائے عام میں ہو جاتا ہے، لیکن بارگاہ رسالت میں کسی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام عاشق الہی کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ایسے موقع پر جان سے دریغ جان باز مردوں کا شیوا نہیں، دعائیں کی گئیں کہ یا الہی یہ معصوم لاڈلا فرزند مقام جفا و وفا میں ثابت قدم رہے۔ عشق الہی میں سرشار فکر محمدی کی بقا کے خاطر اس شہزادے کے قدم مبارک پیچھے نہ ہٹے۔ شفیق نانا جان سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہادر والد شیر خدا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور پاکیزہ والدہ محترمہ خاتون جنت سلطان الفقر اول سیدتہ فاطمہ الزہرا نے امام علی مقام کی پرورش و فکر محمدی کی تعلیم کی روشنی میں اس انداز سے فرمائی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس میں فکر محمدی رچ گیا۔ عشق الہی، وفا اور رضا الہی کا حصول آپ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس میں خاص الخاص تر امتیاز رکھتا تھا۔ حضرت امام حسین کی راہ حق میں ثابت قدمی یہی عشق الہی تھا جس نے آپ کو بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر میدان کربلا میں شہید ہونے تک کبھی بھی اپنے عظیم مشن سے منہ نہیں موڑنے دیا، اور تا دم آخر ثابت قدم رہے۔ حضور علیہ السلام نے فقرہ میں تمام اہل بیت کو خود سے فرمایا اور کہا، فاطمہ مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، لیکن حضرت امام حسین کے متعلق فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خود کو حضرت امام حسین سے قرار دینے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو حضرت امام حسین کی قربانی سے تبدیل کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ اب یہاں پر ذبح عظیم سے مراد دمبا ہرگز نہیں ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آ گیا تھا، بلکہ یہ ذبح عظیم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جن کو کربلا میں قربانی سے اس ذبح عظیم کی تکمیل ہوئی جو حضرت اسماعیل کی ذات سے شروع ہوا تھا۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، غریب اور سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے تبدیل کر دی گئی، جس سے آل اسماعیل کو بقا ملی اور بنی اسماعیل میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو حسین رضی اللہ عنہ سے اس لیے قرار دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے ہی دین محمدی اور فکرہ محمدی کا وہ حیات نو ملی جس سے تا قیامت زوال نہیں۔ حضرت امام عالی مقام کی عمر مبارک 56 برس ہوئی تو وہ گھڑی بھی آن پہنچی جس اہم فرض کے ادائیگی کے لیے خاتون جنت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لاڈلے اور حضرت علی مرتضیٰ کے نور نظر کو منتخب کیا گیا تھا، وہ گھڑی جس میں دین محمدی کو تا قیامت دوم بخشا جانا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہ نے 20 برس تک کامیابی سے خلافت سنبھالی، حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنی ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ ولی عہد بناتے ہی یزید العین نے اپنے کردار و نوح کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ یزید فطرتاً بے دین اور سرکش، متکبر، عیاش اور زنئی تھا۔ یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ جہاں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ مظہر صاحب رحمان تھے، وہیں یزید مظہر شیطان تھا۔ حضرت امام علی مقام امت محمدیہ کے لیے رحمت تھے تو یزید اسی امت کے لیے زحمت تھا۔ آپ کی ذات اقدس فکرہ محمدی کو تا قیامت حیات دوم بخشنے والی تھی تو یزید کو فکر کے نام سے بھی واقفیت نہیں تھی۔ اہل شام سے بیعت لینے کے بعد یزید نے اطراف و جانب میں علماء کو خطوط بھیجے تاکہ جن لوگوں نے اب تک اس کی بیعت نہیں کی تھی اس سے بیعت لی جائے۔ اس ضمن میں اس نے مدینہ طیبہ میں کے گورنر ولید بن عتبہ کو خصوصی طور پر خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لے، اور اگر یہ حضرات نہ مانیں تو بیعت کے معاملے میں ان پر سختی کرے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اگر وہ مدینہ طیبہ میں رکے تو انہیں بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا، اور آپ رضی اللہ عنہ اس غیر شرعی بیعت کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام خاندان سمیت رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ یہاں بھی سفر کی سختیاں مصائب آپ رضی اللہ عنہ کے پائے استقلال میں لاغش نہ لا سکیں۔ کوفہ والے اہل بیت کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے تو انہوں نے صلاح مشورہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو بلوائے کے خطوط لکھنا شروع کر دیے، جس میں آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا امام تسلیم کرنے اور آپ رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہونے کی یقین دہانی کے وعدے کیے گئے تھے۔ اس پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے دست اقدس پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ پھر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ یہ تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو یہ جوش و عقیدت دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھ کر تمام تر صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ ادھر شام میں جب یزید کو حضرت مسلم بن عقیل کے دست اقدس پر جوک در جوک لوگوں کی بیعت ہونے کی خبر ملی تو اس خبیث نے اپنے تمام قبیلوں کے رؤساء اور امراء کو اپنے دربار میں بلایا اور انہیں بڑے انعام و کرام اور معاوضوں کی پیشکش کی، اور ان کے بدلے میں حضرت مسلم بن عقیل سے غداری طلب کی، جسے بے وفا اور دغا باز کوفیوں نے قبول کر لیا۔ بعد از دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور ان کے دو معصوم شہزادوں کو محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ مکہ میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کچھ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے سے روکنے کی کوشش بھی کی اور سمجھایا کہ کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور انہیں کسپرسی کی حالت میں شہید کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسب سابق آپ رضی اللہ عنہ سے بھی بے وفائی کر جائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب مجھ پر امر بالمعروف نہیں ان المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا ہیں یا وفادار،
مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات اور خرافات کا رواج جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب کرے جا رہے تھے، اسلامی شعور نشانہ تزید بن رہے تھے، اسلامی حکومت اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں نے تو اس ظلم کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا۔ 3 ذی الحج 60 ہجری کو حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت خادمہ اور اصحابہ کا کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کی راہ اختیار کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ خبر پہنچانے والے نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا مخلص اور خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو دعوت دینے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سر زمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا ان کی طرح شہید نہ ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں، رضا الہی کے حصول کی خاطر یہ مختصر سا حسینی قافلہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجائے فقرہ محمدی کا بول بالا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ یہ محرم کی 2 تاریخ اور 61 ہجری جب یہ حسینی قافلہ مختلف مصائب اور تکلیف برداشت کرتے ہوئے کربلا کے مقام پر پہنچا۔ کیا شان و عظمت اور جذبہ عشق الہی ہے اس حسینی قافلے کا، جس نے حق کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، سفر کی اذیتیں اور مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا اور پھر 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دل دہلا دینے والی آزمائشوں سے گزرے، جس کا تصور بھی کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ جنتی حسینی قافلہ محض 72 نفوس پر مشتمل تھا، جس میں چھوٹے بچے، پاک بیویاں اور بوڑھے اور بیمار بھی شامل تھے، اور ان کے مقابلے کے لیے یزید شیطان کے حامیوں نے 22,000 کی فوج جمع کر لی اور ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے۔ دریائے فرات کا پانی بند کر دیا، خوراک کی ترسیل نہ تھی۔ تپتی ریت گرمی کی شدت، نہ صرف اس قافلے کو زبردستی اس میدان میں روکا گیا بلکہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر یزید کی بیعت کرنے کے لیے ہر طرح سے دباؤ ڈالا گیا۔ جب کوفی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی ہمت، صبر اور ثابت قدمی کا کوئی ثانی نہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے تمام خاندان بلکہ اپنی جان کو بھی رائے حق پر قربان کر دیا، مگر اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر آنچ آنے نہ دی۔ جب کبھی ضمیر کا سودا ہو تو دوستو ڈٹ جاؤ، حسین کے انکار کی طرح۔ بلا شبہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھرانہ لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کر لیا، مگر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی اور دین محمدی کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ کیا۔ بشر کا ناز، نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمۃ الزہرا کے دل کا چین حسین۔ کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین۔ بے شک سید الشہادت حضرت امام حسین نے اپنے پیارے نانا ختم النبیین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین فکر کے گلشن کو اپنے پاکیزہ نورانی لہو سے ایسے سیراب فرمایا کہ تا قیامت اس گلشن میں آنے والے طلبہ مولا اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین کی ذات اقدس سے ہی طلبہ مولا کو افائے عہد اور راہ حق میں جرت اور بہادری، رضا الہی کے اصول میں حقیقی وفا، قربانی اور شدید سخت آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ جیسے عظیم درس ملتے ہیں جو کسی بھی علماء ظاہرین سے نہیں مل سکتے۔ بحیثیت طالب مولا ہر مرید کو جان لینا چاہیے کہ اس زندگی میدان میں کربلا کی طرح ہوتی ہے، جہاں اسے ہر وقت یزیدی خواہشات اور دنیاوی شیطان کے بلا باطل لشکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر بالآخر کامیاب وہی طالب ہوتا ہے جو اپنے جان و مال، آرام و سکون اور گھر بار صبر و عشق سے مالک مرشد کے حوالے کر دے۔ لہٰذا جو بھی اہل بیت رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کشیدہ دلی سے نہ صرف راہ فقر اختیار کرنی چاہیے بلکہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے جانثار ساتھیوں کی وفا اور ثابت قدمی کو بھی ہر وقت ذہن نشیں رکھنا چاہیے۔ ایسے طالب مولا ہی اہل بیت کی محبت کے دعوے میں سچا ثابت ہو سکتے ہیں، ورنہ جھوٹے دعوے تو غدار کوفیوں نے بھی بہت کیے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے اور ہمیں اس غلامی میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔
مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک